السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لندن کا سفر تھا اور میں سفر میں جب سفر شروع ہوا تو تقریباً مجھے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا اور میری آنکھ لگ چکی تھی کہ یکایک ایک تیز نسوانی چیخ سے میری آنکھ کھل گئی اور میں ہڑبڑا کر ایک دم جاگ گیا اور دیکھا تو جہاز کے اندر ایک ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ ایک خاتون جو ہے وہ بڑی تیز آواز میں چیخ رہی تھی اور دو چار ایئر ہوسٹسز جو ہیں وہ جہاز میں بھاگ دوڑ کر رہی تھیں۔ میں نے کہا یا اللہ خیر کیا ہو گیا ایسا، اور پھر اچانک ہی میں نے دیکھا کہ 4 روز آگے جہاں میں بیٹھا ہوا تھا اس سے آگے ایک لڑکی جو ہے انگریز لڑکی، وہ کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے بہت تیز آواز میں چیخ رہی تھی اور 2-3 ایئر ہوسٹسز اس کے قریب بیٹھی اسے دلاسا تسلی دے رہی تھی۔ اب یہ کہ اتنے میں جہاز کی کیپٹن نے جہاز میں اعلان کیا کہ اگر کوئی ڈاکٹر جہاز پر موجود ہیں اور خاص طور پہ ناک کان گلے سے متعلق تو وہ برائے مہربانی رجوع کریں۔ میں فوراً اپنی سیٹ سے اٹھا اور آگے اس سیٹ تک پہنچا جہاں پر وہ لڑکی چیخ و پکار مچائے ہوئے تھی۔ میں نے دیکھا تو اس کے کانوں میں سخت درد تھا اور پوچھنے پر پتہ لگا کہ اس کو جو ہے کچھ 2-4 دن سے نزلے زکام کی شکایت تھی اور اب یکایک جہاز اوپر نیچے تھوڑا سا ہوا کے دباؤ کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے وہ یکایک کان میں درد کی شکایت شروع ہو گئی۔ اب وہ بڑھتی جا رہی تھی اور لڑکی کا رونا دھونا اور چیخ و پکار جاری تھی۔ تو میں نے ان سے اجازت لی اور بتایا، اپنا تعارف کرایا کہ میں ڈاکٹر ہوں اور کیا میں ان کا تھوڑا سا علاج کر سکتا ہوں، تو انہوں نے اس کی اجازت دی۔ تو اب یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ میری جیب میں ہر وقت خاص طور پہ سفر کے دوران زائلومیٹازولین جو ناک کھولنے کے قطرے ہوتے ہیں اور اسپرے کی شکل میں بھی ہوتا ہے وہ موجود رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ہوائی سفر میں چیونگ گم بھی اپنے پاس رکھتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی کچھ اسی قسم کی شکایت کانوں کے درد کی اکثر ہو جاتی ہے ناک کے بند ہونے کی وجہ سے، تو یہ کافی کارآمد ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ کیا کہ اس لڑکی کے ناک میں اس سے اجازت لے کے ناک میں اسپرے کیا اور ان کو سکون سے سیٹ پر بٹھایا اور پھر چیونگ گم بھی ان کو چبانے کے لیے دی کہ وہ جلدی جلدی اس کو چبائیں اور تھوڑا سا منہ کھولیں اور اس سے مشق کریں منہ کھول کے، اور پھر ویلسلوا بھی بتایا اس کو کہ وہ اس سے جو ہے تھوڑا بہت ناک پہ جب زور سے ہوا ڈالیں گی اور وہ منہ سے نکالیں گی نہیں تو وہ کانوں تک وہ ہوا شاید پہنچ جائے اور وہ ان کے جو کانوں کے پردے پر دباؤ آیا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا، انہوں نے جب یہ عمل 4-5 دفعہ کیا تو انہیں کچھ ریلیف ملنے لگا اور چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ تو ناظرین، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہوائی سفر کے دوران یہ شکایت کسی کو بھی ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جب جہاز اوپر جا کر 35,000 فٹ کی بلندی پر سفر کر رہے ہوتے ہیں، یکایک کبھی ایئر پاکٹس آ جاتے ہیں اور جہاز یکایک نیچے ایک دم سے جیسے کسی کھائی میں گرنے لگا ہے، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ یہاں بھی اسلام آباد کے سفر کے دوران ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ ایک دم جہاز نیچے گرتا ہے اور پھر سنبھل جاتا ہے۔ تو اس میں یہ جو ایک دم سے ڈسینٹ ہوتا ہے، ایک دم سے نیچے آنا ہوتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ ناک کان کی ٹیوب جو ہے جسے ہم یوسٹیشن ٹیوب کہتے ہیں اور جس کا کام ہوا کے دباؤ کو کان کے مڈل ایئر میں برابر رکھنا ہے ہوا کے دباؤ کو باہر کے ایٹماسفیئرک پریشر کے مطابق، اگر وہ ناک کان کی ٹیوب جسے یوسٹیشن ٹیوب کہتے ہیں صحیح طور پہ نہیں کھل پا رہی تو وہ ہوا کا دباؤ برابر نہیں ہو پاتا اور یوں وہ مڈل ایئر پریشر ایک دم سے کانوں میں کم ہونے کی وجہ سے کان کا پردہ اندر کی طرف کھنچ جاتا ہے اور سخت تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اتنا شدید ریٹریکشن ہوتا ہے اور کان کے پردے پر کہ وہ پھٹ جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کبھی وہ پھٹنے کے ساتھ ساتھ کان سے خون بھی نکل آتا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کان کا درد ہوائی سفر کے دوران، اور اس سلسلے میں اکثر لوگوں کو معلومات ضروری ہیں۔ تو یہی نہیں بلکہ جب پہاڑوں سے لوگ تیزی کے ساتھ سفر کرتے ہوئے نیچے آ رہے ہوتے ہیں
تب بھی بہت سے لوگوں کو کانوں پر دباؤ کا احساس ہوتا ہے، ہوا کا دباؤ کان میں کم ہو جاتا ہے، آواز دب جاتی ہے، سنائی کم دینے لگتا ہے، اور جب وہ منہ پھلاتے ہیں ناک بند کر کے تو وہ اکثر اوقات جو ہے پریشر مڈل ایئر کا برابر ہو جاتا ہے، اور یوں وہ سفر تمام ہوتا ہے خوش قسمتی سے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں اور ان کو ناک کان کی خاص طور پہ کوئی شکایت پہلے سے موجود ہے، خصوصاً نزلہ زکام یا سائنوسائٹس کا مسئلہ یا ناک میں ہڈی ٹیڑھی ہونا، تو وہ ایسا کچھ کر کے چلیں گھر سے، یا یہ کہ اگر سخت انفیکشن ہے بخار کے ساتھ ہے تو 2-4 دن کے لیے سفر کو مؤخر کر دیں تو ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔ احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہوتا ہی رہتا ہے، سفر اور کرنا ہی پڑتا ہے، تو ناک کھلی ہونی چاہیے، اور چھوٹا سا سفر ہے تو اس میں پہلے سے ناک میں کچھ ناک کھولنے کے قطرے ڈال لیے جائیں آدھا 1 گھنٹے پہلے، تو پھر وہ ناک اتنا بند نہیں ہوتی، اور یوں یوسٹیشن ٹیوب بھی سفر کے دوران کھلی رہتی ہے عموماً، اور کانوں کا درد نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کو الرجی کا مسئلہ ہے ناک کی، تو وہ الرجی کی صحیح طور پر دوائیں لیں پہلے سے، اور چیونگم بھی جیب میں رکھیں، اور ساتھ ساتھ کوئی بچے ہیں تو ان کو لالی پاپ دے دی جائے اگر ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور کچھ چبانے کے لیے سفر کے دوران منہ چلاتے رہیں، تو خاص طور پہ جب جہاز اتر رہا ہو۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔